अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। कुछ आम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। टैमी ब्रूस अमेरिकन दफ्तर खारजा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग, वहां पर स्ट्रेट इमरान अहमद खान नियादी का सवाल और उसे इग्नोर कर देना। ये हुआ क्या है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक और वीडियो है जो बरतानिया से वायरल है और ये वीडियो शर्मनाक है, ये वीडियो इंतहाई एम्बैरेसिंग है। ये वीडियो ऐसी है कि उसके बाद पाकिस्तान या दुनिया भर में कोई भी शख्स ये सिर्फ अपने जहन में सोचता है कि काश मेरे नीचे से जमीन फट जाए और मैं जमीन के नीचे चला जाऊं। और ये वीडियो है मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल आका अरस्तु साहब की। अरस्तु साहब बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। वहां पर जो ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी है, वहां पर लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर गालिबन डिबेट हो रही है और वहां पर एक नौजवान खड़ा है, लेकिन अगली सफ पर बैठे हुए अरस्तु साहब को उसने बिल्कुल किरची किरची करके रख दिया है। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, इतनी एम्बैरेसिंग कि अगर वाकईतन किसी के अंदर रत्ती बराबर भी लिटरली अगर थोड़ी सी भी कोई हो, थोड़ा सा उसके अंदर कंडा हो, तो उसके बाद वो वहां से वापस नहीं है बल्कि कहीं और चला जाए, कहीं किसी और दूसरे मुल्क में, अफ्रीका के किसी मुल्क में चला जाए। चूंकि आप सिटिंग गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर हैं और आपको दुनिया और एक ऐसे मुआशरे के अंदर की पूरी दुनिया आपको देख रही है, वहां पर आपको इतना जलील, इतनी जिल्लत अमेज अल्फाज से आपको पुकारा जाए कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर आप एक फैशिस्ट हुकूमत के वजीर हैं, आप मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है, आपकी 17 सीटें हैं और 17 सीटों पर आप हुकूमत बनाकर आए हुए हैं। पाकिस्तान में आपने जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी और ये बाकायदा उस नौजवान ने खड़े होकर एहसन इकबाल साहब को मुखातिब करके ये कहा है। एहसन इकबाल साहब ने मुस्कुराने की कोशिश की है, लेकिन ये मुस्कुराहट कुछ अजीब और गरीब किस्म की थी। ये मुस्कुराहट वैसी ही थी जब बचपन में हम चोरी करते थे, तो चोरी करने के बाद जब पकड़े जाते थे तो फिर जो मुस्कुराहट बस निकलती थी कि भाई आप जब सब कुछ हो जाए तो उसके बाद बंदा जो जाली मुस्कुराता है ना, बस ऐसे ही वो एहसन इकबाल साहब जाली मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके दाएं भाई जो गोरे बैठे हुए थे, उन्होंने सर किसी ने नीचे करके खुजा के मुस्कुराया, किसी ने इधर देखकर, बल्कि मैं आपको सुनाता हूं कि वो कह के क्या बरतानिया के अंदर लगे हैं। और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन इनके लिए ग्लोबली, इंटरनेशनली या पूरी दुनिया में जहां पर भी ये जा रहे हैं, इनके लिए बन चुकी है। पहले ये सुने कि जनाब ऑक्सफोर्ड में जो मोहतरम एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, पहले उस नौजवान ने क्या कहा और ये अगली सफ में बैठे हुए उससे कोई 1.5-2 फुट दूर बैठे हुए। ये सुन लें। We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ehsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ehsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a... अब ये डिबेट हो रही है लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर, एहसन इकबाल साहब दूसरी तरफ खड़े हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। डिबेट है, डिस्कशन है। वो कह रहे मुझे कोई परेशानी नहीं है कि एहसन इकबाल डेमोक्रेसी की दूसरी साइड पर खड़ा है, लिबरल डेमोक्रेसी की, क्योंकि इस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की मदद से बाकायदा में अल्फाज सुने। Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by work... ये कह के अगर आप सुन सकें, ये कह के सुनिएगा। liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. वो कह रहे हैं कि मुझे कोई यानी अचंभा नहीं हो रहा कि एहसन इकबाल साहब डेमोक्रेसी के, लिबरल डेमोक्रेसी की मुखालिफ सम्त पर बैठे हैं, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर इन्होंने इदारों की मदद से 17 सीटें सिर्फ ली हैं और 17 सीटें लेकर तकरीबन 272 के हाउस में ये अपनी गवर्नमेंट बनाकर बैठे हुए और ये सिटिंग मिनिस्टर हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ये एक चंक है जो कि सोशल मीडिया पर आया है, लेकिन इसका जो दूसरा चंक है ये और ज्यादा खतरनाक है कि जहां पर वो पूरी कहानी बयान कर रहा है कि असल में पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है और एहसन इकबाल साहब को सामने बिठाकर कर रहा है। ये थोड़ा सा आप सुन लें मुख्तसरन। पाकिस्तान में जाहिर है इंटरनेट के तो मसाइल हैं ही। So let's start with respect to the people's mandate. In February 2024, the military establishment in Pakistan sought to eliminate Imran Khan's party from politics, using lawfare to deprive the party of its election symbol, relied on by voters who cannot read. Despite this, the party was on track to secure a 2/3 majority, according to exit polls, following which blatant poll rigging... अब ये पूरी इसने बाकायदा से बयान किया। उन्होंने कहा जनाब इदारों की ये सोच थी कि इमरान खान की पार्टी को एलिमिनेट कर दिया जाए, सिंबल छीन लिया गया, गिरफ्तार हो गए लोग, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद इमरान खान अरेस्ट भी हो गया, नाहल भी हो गया, लेकिन ये 2/3 मेजोरिटी वो कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी पोल्स के मुताबिक इमरान खान साहब ने लिए हैं और उनका इतना बड़ा मैसिव वोट बैंक है। फिर सारी कहानी उन्होंने बयान की। एहसन इकबाल साहब असल में मुस्कुरा रहे थे और ठीक मुस्कुरा रहे थे। एहसन इकबाल मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि ये कैसा बरतानिया है, ये कैसे पागल लोग हैं, ये कैसे इन्हें अक्ल ही कोई नहीं है, हमसे सीखें कम अज कम कि अगर ये पाकिस्तान होता तो ये नौजवान हिम्मत थी, अगर इसमें तड़ था तो यहां से बाहर निकल कर दिखाता, अगर इस नौजवान के अंदर तड़ था तो इस हाल के अंदर पहुंच कर दिखाता, अगर इसके अंदर हिम्मत थी पहले तो फॉर्म फिल करवाया जाता
اور اس کے بعد پھر اس کا سوشل میڈیا چیک کیا جاتا, پھر اس کی ہو سکتا ہے کہ دماغ کا بھی چیک اپ ہو, اور اس کے بعد ڈرا کر دھمکا کر پھر لا کر بٹھایا جاتا, پھر بعد میں ویڈیو جاری کی جاتی اور اس ویڈیو کے اندر اس کا سوال ہی شامل نہ ہوتا, اور بعد میں جب یہ اس طرح کا سوال پوچھ کر یہ ڈیبیٹ کر کے یا ڈسکشن کر کے باہر نکلتا تو گھر پہنچتا تو وہ گھر والے موجود نہ ہوتے. وہ شانزے بچی آپ کو یاد ہے, اس نے بھی کچھ ایک سوالات پوچھے تھے, بلکہ منصور علی خان صاحب کے شو میں اس نے مریم صاحبہ کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے. وہ آج تک کہہ رہی ہے مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں, کبھی خالہ کے ذریعے آ رہی ہیں, کبھی فیملی کے سورسز کے ذریعے آ رہی ہیں, کبھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو احسن اقبال صاحب ٹھیک مسکرا رہے تھے, ان کا ٹھیک مسکرانا ٹھیک تھا کہ یہ کیسا ملک ہے, ایک ایسا جاہلوں والا ملک ہے برطانیہ, یہ کیوں دنیا میں آگے نکل گیا, اسے تو ہم سے سیکھنا چاہیے, ہم نے تو یہی زبانیں بند کرنی ہے نا, ہم نے تو ایسے ہی جوانوں کو بولنے نہیں دینا. اور مجھے حیرت اس بات پر ہوگی کہ اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے گلے او برو وی ہیو ڈفرینسز, لیکن واہ 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 یو اسپیک ویل, تم بڑے اچھے بولے ہو اور ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا ان کا ہتھ کنڈا ہے, یہ سب سے بڑا ہے. اپنے ملک کے اندر کسی کو بولنے نہیں دیتے, جو بولے اسے تھریٹ, دھمکیاں, پیکا کیسز, دوسرے تیسرے کیسز دنیا بھر میں جاتے ہیں, اداروں کو بدنام کرواتے ہیں, جدھر جاتے ہیں ٹھپا ان کے اوپر لگا ہوتا ہے. یہ امبیرسنگ صورتحال ان کے لیے کریٹ ہو گئی ہے, یہ جدھر جا رہے ہیں بے عزت ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. ناظرین, امارکن دفتر خارجہ کی جانب سے پریس بریفنگ ہوئی ہے. ٹیمی بروس نے اسٹریٹ فارورڈ سوال خان کے بارے میں پوچھا گیا ہے, اس نے اگنور کر کے جواب دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاکستان کے حوالے سے کہا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ ایسے آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ پہلی پریس بریفنگ ہے, اس کے اندر اس نے جو بھی پاکستان کے حوالے سے پڑھا ہے وہ دیکھ کر پڑھا ہے, وہ لکھ کر لے کر آئی تھی, اور میرے خیال میں اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب میں نے یہی دینا ہے. یہ سوال آغاز ہے, یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے جس کا امریکن کسٹوڈین بنا ہوا ہے, ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں امریکن دنیا بھر میں دنیا کو کتابیں پڑھاتا ہے اور دنیا کو لکھاتا ہے. یہ ویمن رائٹس, ووٹنگ رائٹس, جرنلزم, صحافت, بولنے کی آزادی, یہ تمام تر وہ دنیا کی اکائیاں ہیں جن کے اوپر یہ دنیا سٹینڈ کرتی ہے, جن کے اوپر یہ گلوبل آرڈر بیس کرتا ہے. یہ وہ تمام تر گلوبل آرڈر کے پلرز ہیں جن کا امریکن بالا سپر پاور یا اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتا ہے. تو ٹھیکیدار صاحب اس سے بچ نہیں سکتے. یعنی آج ٹھیک ہے اس نے اس سوال کو اگنور کیا, اور اس کے اور بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں, شاید ابھی وہ مزید چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہوں, ابھی تک ساؤتھ ایشیا کو لے کر ان کی پالیسی بھی کلیئر نہیں ہے, خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسی کلیئر نہیں ہے. ان کے جو انڈر سیکرٹری ہیں جو کہ موسٹلی پاکستان اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں, ان کی جانب سے بھی بہت ساری چیزیں ابھی تک کلیئرٹی کے ساتھ نہیں. بلکہ میں نے کچھ دن پہلے حسین ندیم صاحب کا انٹرویو کیا تھا, میں دیکھ نہیں سکا, پتہ نہیں کوئی نامینیٹ بھی ابھی تک ہوا یا نہیں ہوا, تو لہٰذا ابھی تک بہت ساری پالیسی, بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں. جو ولسن جو بات کرتا رہا, رچرڈ گرنیل جو بات چیت کرتا رہا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جو ووٹ لیا تھا وہ عمران خان کا نام لے کر ووٹ دیا تھا. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی اگر وہ نہیں کرے گا, واک دا ٹاک نہیں کرے گا. تو لٹرلی یہ بات آپ سمجھیے, امریکہ کے اندر ایک بہت تگڑا اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا ہے, انہوں نے ملینز آف ڈالرز پھینکے ہیں, انہوں نے, یہ فزیشنز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سائنسدان ہیں, انجینئرز ہیں, یہ بڑے تگڑی سوسائٹی ہے وہاں کی, یہ بھی منہ لگانے کے قابل نہیں رہیں گے امریکنز وہاں پر. لہٰذا یہ جس طرح سے پٹوار خانہ اس کو اچھار رہا ہے کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسا ہوگا نہیں, چونکہ یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ناظرین, پاکستان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے, آپ صرف آج کی پاکستان کی پرومیننٹ انگریزی اخبار ڈان نیوز کے ایڈیٹوریلز پڑھیں. آپ یہ 3 ایڈیٹوریلز انہوں نے لکھے ہوئے ہیں, اور یہ تینوں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلے انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹیررزم رینکنگ, کہ دہشت گردی میں جو ہمیں جناب ایوارڈ ملا ہے کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہم آگے, یعنی سیریا سے زیادہ دہشت گردی اس سروے کے مطابق پاکستان میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا گلوبل ٹیررزم انڈیکس رپورٹ ریکمینڈ دیٹ پاکستان ٹیک ا کمبینیشن آف دی ملٹری, پولیٹیکل اینڈ سوشو اکنامک میجرز. یہ فوج, سیاسی کلاس, سوشو اکنامک میجرز, یہ ساری چیزیں لیں تاکہ یہ بچ سکیں, نہیں تو کوئی بھی نہیں بچے گا. لیکن اس کے اندر پھر وہ لکھ رہے ہیں کہ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بجائے yet the political tribes are too consumed by infighting to notice that the country is going through a major terrorism crisis while other powerful institutions establishment کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, powerful institutions seems more concerned about the digital terrorism and other such threats. یہ جو پاورفل کوریڈورز ہیں وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی طرف دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور جو باقی اس طرح کی تھریٹس ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حالانکہ دہشت گردی میں ہم دوسرے نمبر پر آ گئے. اس کے بعد یہ دیکھیں دوسرا ایڈیٹوریل ہے جی, فیئر اینڈ فیور, کہ امریکہ نے بندہ اپنا لے لیا, اس کے بعد جناب لات مار دی ہے, وہ بندے بین کرنے جا رہے ہیں. آپ کا کوئی ڈاکٹر اسکالرشپ پر پڑھا لکھا, کوئی بندہ انجینئر, کوئی اب باہر نہیں جا سکے گا, آپ کا کاروباری شخص باہر نہیں جا سکے گا, آپ کا زیرو اسٹیک ہونے لگا ہے گلوبل آرڈر کے اندر. ہائی پاور پرائسز, پاور کاسٹ, یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو آپ یہاں پر ڈرامے کر رہے ہیں کہ ہم بڑی یہ کر رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کی جو پاور کاسٹ ہے وہ پورے دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یعنی کہ میرے خیال میں 13 سینٹ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر, اور یہ چائنا, انڈیا, امریکہ, ان سب سے زیادہ ہے جو پاکستان پہ. پاکستان کے اندر جو بجلی کے ٹیرف پڑ رہے ہیں وہ 13.5 سینٹ پر کلو واٹ ہار ان 24 آورز.
یہی الیکٹریسٹی پرائس جو ہے یو ایس کے اندر وہ 6.3 ہے، انڈیا کے اندر 7.7 ہے، چائنا میں 11.5 ہے، یورپی یونین میں بھی 11، یعنی بالکل کم ہے، اور یہ سب سے زیادہ کم ہے میرے خیال میں یورپین مارکیٹ کے اندر 4.7 سینٹ ہے. تو یہ پاکستان کی جو کاسٹ ہے یہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کولیپس کر رہی ہے. خیر رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.